رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں کہ جو اپنے بندوں کو کسی بھی خیر کے کام کے لیے چنتا ہے، وہی ہے جس نے انسان کے اندر اس چیز کا شعور رکھا جو اسے بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ انسانوں کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے اندر شر کو رکھا ہے، معاذ اللہ، یعنی ہم سمجھتے ہیں دنیا میں جو شر پھیل رہا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اللہ نے شر بنایا، معاذ اللہ۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو بنایا، یعنی سٹارٹنگ وہاں سے ہوئی ہے، لیکن اگر انسان اپنی عقل پر زور ڈالے اور اپنے شعور کو استعمال کرے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شر کو دور کرنے کی بھی صلاحیت انسان کے اپنے اندر رکھی ہے، اور جب تک انسان اپنی وہ اندر والی صلاحیت استعمال نہیں کرے گا اپنے شر کو دور کرنے کے لیے، کوئی علامہ آ جائے، علماء آ جائے، کوئی بھی شخص آ جائے، وہ پھر آپ کو اس برائی سے دور نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی شر میں پڑیں گے اور آپ اس سے دور جانے کی کوشش کریں گے اور آپ اس صلاحیت کو اپنے اندر پائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا فضل ہے۔ تو کبھی بھی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں کہ اگر میں غلط کام کر رہی ہوں تو معاذ اللہ یہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو مجھے عقل دے کہ مجھے آزمایا کہ میں کیا کرتی ہوں، یہ سارا امتحان ہی ہماری عقلوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے خیر سے اور ہمیں ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 20 سورۃ العنکبوت۔ دنیا کی ہر چیز، ہر فیلنگ، ہر تعلق اور کچھ بھی ہے وہ تقریباً العنکبوت میں آتا ہے۔ آپ کو حیران کرتا ہے، آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے، آپ کو گھر کی طرح لگتا ہے، ہم اسے گھر سمجھتے ہیں نا، لیکن اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اور وہ انسان کے کسی کام نہیں آتا، اور یہ کسی بھی چیز کی اضافی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، بیکار، وہ کسی کام کی نہ ہو۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں، ہر چیز ہو ہمارے ارد گرد اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو ہماری آخرت میں، وہ ساری چیزیں بھی العنکبوت میں آتی ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے تھے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ ہم بہت بار یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس بار اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح تھوڑے الگ انداز میں بتایا، اور اس بار دیکھیں بیچ میں یہ بھی ذکر ہے کہ فرشتوں کو انسانی شکل میں وہاں پہ بھیجا گیا تاکہ جا کر کے ان کے ایک آخری امتحان بھی لیا جائے کہ بھائی سدھرتی ہے کہ نہیں،
چونکہ ان کے اندر عادت تھی ہم جنس پرستی کی، وہ فرشتوں کو بھی دیکھ کے معاذ اللہ ان کے اوپر غلط نظر رکھنے لگ گئے، وہیں سے پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ خبر ان کی بیوی نے دی تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی نے، انہوں نے جا کے کہا تھا کہ ہمارے گھر بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو تم آ جاؤ۔ اب اس کے بعد آگے ہے آیا 34، اور کل کی آیت میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک انسان کے لیے نارمل ہے، چاہے وہ اللہ کے کتنے بھی قریب ہو، جذبات کا ہونا۔ بعض اوقات اس کے جذبات بڑے پیک پہ چلے جاتے ہیں، وہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، چونکہ وہ انسان ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے، سی بہم، ضاق بہم، اس کے بعد ذرعا، اس کے بعد تخف اور تحزن، تقریباً 5-6 طرح کے الفاظ ان کے لیے استعمال ہوئے ایٹ اے ٹائم، اتنی فیلنگز۔ یس، کیونکہ آپ ایک انسان ہیں، آپ نبی ہیں، آپ ولی ہیں، آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں، آپ ایٹ اے ٹائم ایک انسان بھی ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، وہ بھاگ گئے تھے، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انی لا یخاف لدی المرسلون۔ اب موسیٰ میرے پاس تو جو بھی شخص میرے پاس آتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، میرے پاس آ کے بھی ڈر رہے ہو۔ تو کسی بھی طرح کے جذبات ایک داعیے دین کے ساتھ ہو سکتے ہیں، وہ کتنے بھی پیک لیول پہ آئیں، وہ بھی العنکبوت کی طرح چلے جائیں گے۔ اس وقت آپ کو کتنے بھی اہم لگیں، کتنے بھی ضروری لگیں، لیکن تھوڑے وقت کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا منزلون على اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اب یہ وہی عذاب ہے جس کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کیا گیا۔ طالبات، عذاب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی قسم کا عذاب، بے چینی، بے سکونی، کسی مشکل میں پڑ جانا، کانٹے کا چبھ جانا، کوئی اور آفت آ جانا معاذ اللہ، چھوٹی موٹی، جس کے بعد آپ زندہ رہیں۔ ایسی آفت جس کے بعد آپ زندہ رہیں، وہ عذاب کی وہ قسم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے عذاب ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، خیر سے، عافیت سے۔ اور یہ وہ عذاب ہوتے ہیں طالبات جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں چھوٹے موٹے عذاب ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ پھر ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، وہ جو ہم پہلے تھوڑا وقت اللہ کے ساتھ گزارتے تھے، ہم زیادہ وقت اللہ کے ساتھ گزارنے لگتے ہیں۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی مشکل جو آپ پر اتنی حاوی ہو جائے کہ آپ مجبور ہو جائیں آپ صرف مجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔ وہ عذاب کی وہ قسم ہے جو چھوٹی ہے اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور ہم اسے آزمائش بھی کہتے ہیں۔ لیکن عذاب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہر کوئی اس کے ذریعے اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ان عذابوں کے بعد زندہ تو رہتے ہیں لیکن اللہ کے پھر بھی نہیں بنتے، تو پھر بھی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں میں سے نہ کرے، خیر کے ساتھ۔ لیکن جو دوسرا عذاب ہے وہ تب آتا ہے جب کوئی قوم اجتماعی طور پہ اللہ کی نافرمانی میں پڑ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایسے قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ اور مثالیں بڑی پڑی ہیں ہمارے پاس۔ ہمیں نہیں پتا جس جگہ پہ ہمیں گہرے سمندر نظر آتے ہیں، آتش فشاں نظر آتے ہیں، وہاں پر کسی قوم کو عذاب بھی ہوا ہو، ہمیں کیا معلوم؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ اور کچھ جگہیں اس نے ایسی بھی رکھی ہیں جو بالکل ہم جب گزرتے ہیں وہاں سے تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں،
کہ وہاں پر کیا ہوا ہے، کسی قوم پر عذاب آیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کچھ ایسے گھر بھی رکھے ہیں جن گھر والوں کو، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا معاذ اللہ۔ ان میں کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، کیا وہ آپ کو ایک عذاب کی طرح نہیں لگتا؟ وہ بھی ایک عذاب ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈریے، کہیں وہ بڑا عذاب نہ آ جائے انسان پر کہ پھر انسان اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں عذاب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے۔ اصل میں جتنی بھی یہ عذاب کی وجوہات ہیں نا، وہ یہ العنکبوت ہیں۔ دنیا کے انسان، دنیا کا لالچ۔ ورنہ ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ انبیاء ان کو روک رہے تھے؟ کس کے لیے پڑے رہے؟ بعض اوقات دنیا کی معمولی سی لذت کے لیے۔ اور صحیح بات ہے، ان دنوں میں ایک چیز نوٹ کر رہی تھی اپنے اندر۔ اچھا، بعض کاموں کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی کرنے کی، وہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ میرا دل کر رہا ہے۔ اور ہم ہر کام ہمارا دل کر رہا ہے اس وجہ سے نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ کا دل کر رہا ہے وہ وقت غلط ہو سکتا ہے جس انداز میں آپ کا دل کر رہا ہے وہ انداز غلط ہو، وہ اللہ کو نہ پسند آئے۔ اور یہ چیز آپ کو بڑا بے سکون کر سکتی ہے۔ ان کے پاس کیا لاجک تھی اس کام کی؟ ہمارا دل کرتا ہے۔ پتہ نہیں ان دنوں مجھے لگ رہا ہے اس سے بڑا کوئی وبال نہیں ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ بولے میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا دل کرتا ہے، میں اس سے بات کیوں کر رہی ہوں کیونکہ میرا دل کرتا ہے۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ ہمارے پاس لازماً ہر کام کی کوئی نہ کوئی لاجک ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، کوئی ایسی ریزن جس سے ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہمیں سے یہ فائدہ مل رہا ہے۔ ادروائز آپ کا دل آپ کو لاکھوں ایسی چیزوں میں اٹکائے گا جو آپ کے لیے اس وقت درست نہیں ہوگی، اس وقت وہ کام اہم نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کوئی چیز اہم ہوگی۔ اب کیا یہ چیز اہم تھی قوم لوط کے لیے کہ معاذ اللہ وہ یہ غلط کام کرتے پھریں کیونکہ ان کا دل کر رہا ہے؟ کبھی بھی جب آپ کا دل آپ کو بولے نا یہ کام کرو، اور رک کے اس سے پوچھیں تم کیوں چاہ رہے ہو، واللہ بنا دل سے پوچھے ریزن جب آپ چل پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز آپ کی ہفتوں عبادت کی لذت تک چھین سکتی ہے معاذ اللہ۔ اس لیے بچیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر آسمانی عذاب نازل کر دیا اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے تھے، فاسق بن رہے تھے، گناہ کر رہے تھے۔ یعنی ایسا کام جو عقل شعور میں نہیں آتا، آپ کو پتہ چل رہی ہے غلط کام ہے پھر بھی کر رہے ہیں، اور وہ کام جو آپ کے لیے جائز ہی نہیں آپ وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو لوگ آتے ہیں سکون میں۔ اب اللہ نے اس نافرمانی کی سزا کیسے دی؟ روایات میں آتا ہے، اللہ کی پناہ، سب سے پہلے ان پر زلزلہ آیا، پھر آگے پیچھے کوئی چیخ کی آواز آئی، پھر آگے پیچھے ہی یعنی اسی دوران کنکریوں کی بارش ہوئی ان پر، اسی دوران ان کی پوری بستی کو، جو لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کوئی کھلونے نہیں دیتے تھے، یعنی ان کو جینے نہیں دیتے تھے معاذ اللہ ایک طرح سے ایزیلی،
اور خود کو بڑا کچھ سمجھتے تھے. پوری کی پوری بستی فرشتوں نے اپنے پروں پہ اٹھائی، آسمانوں کی بلندی تک لے کے گئے اور نیچے دے ماری. پھر ان کے اوپر پانی سا آ گیا، اور جسے میرا خیال آج کل ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے. اللہ کی پناہ، کتنا بڑا عذاب ہے. اور کس وجہ سے؟ دنیا کی معمولی جالے والی بے سہارا بے وقت بے قیمت چیزوں کی وجہ سے. محض اس میں جو قوم لوط کی برائی ہے نا، اس میں محض ان کے دل کا مسئلہ ہے، نہ دماغ کا نہ کسی اور چیز کا، دل کا مسئلہ. دل چاہتا ہے. میں حیران ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ دل چاہتا ہے. اس دل کے چاہنے کی سزائیں اتنی بڑی بھی ہو سکتی ہیں، اللہ معاف کرے. اتنی خطرناک حد تک بھی جا سکتی ہیں، یہ واقعی میں جا سکتی ہیں. دل کو وہی کام کرنا الاؤ ہے جو اس کے بنانے والے کی مرضی کا ہے. آپ کا دل بنانے والے کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا، ورنہ سزا بہت بری ہوگی. آپ غلط دیکھتے ہیں، غلط سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر بھی اتنا وبال کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اثر آپ کے دل پہ پڑتا ہے. اور دل میں جب کوئی چیز اٹک جائے اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے. اس قوم کے دلوں میں یہ چیز ذرا بس چکی تھی. اور غالباً آپ کو یاد ہو تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ فی قلوبہم العجل واشربوا فی قلوبہم العجل. اور اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پہ لائے گئے. ان کے دل میں یہ چیز آ گئی، یہی وجہ ہے کہ اس کو باہر ابھی تک وہ نہیں نکال پائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. البتہ ہم نے اس بستی کو صریحاً عبرت کی نشانی بنا دیا. جو گناہ تنہائی سے شروع ہوتے ہیں ان کا اختتام ذلت پر ہوتا ہے. ذلت پر. جو بھی کام آپ کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اس کا اختتام کس پہ ہوگا؟ تذلیل پہ. اور انتہائی مشہور ہوں گے آپ اس ذلت میں معاذ اللہ. اور آپ دیکھیں آج کل یہ جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے، دن رات محنت کرنے والے، ان کی کوئی عزتیں ہیں؟ آپ خود کو بھی دیکھیں. آئے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خیر سے. واللہ کسی کو بات کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، لیکن اگر آپ عبرت کے لیے ان کو دیکھیں تو آپ کو کیا ان میں سے کسی کی عزت محفوظ نظر آتی ہے؟ کوئی ان کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو بنا دے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی، یہ محفوظ نہیں ہے. بڑی ذلت والی زندگی ہے یہ معاذ اللہ. اور لعنتیں وکھری. انسان کبھی بھی اپنے رب کا راستہ چھوڑ کے عزت حاصل نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اگر اسے عزت چاہیے اور اسے اچھا نام چاہیے تو اسے اللہ کے کاموں میں لگنا ہوگا. اب یہ ان کے لیے عقل والی بات ہے، سمجھنے والی، جو عقل رکھتے ہیں، جن کے اندر عقل ہے. اچھا طالبات، ایک اور چیز ہے. آپ اگر گناہ نہیں کرتے نا تو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کی جو صحیح صلاحیت ہے اس کا استعمال کریں. مجھے لگتا ہے جن لوگوں کو اللہ کے کاموں کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کسی اور کام کی طرف جانے لگتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کیا کرنا ہے. صحیح بات ہے. ضروری نہیں کہ اگر کوئی اللہ کا کام جانتا ہے تو وہ ہر کام جانتا ہو. وہ بہت سے کاموں میں نہیں صحیح رہ سکتا. وہ اللہ کا کام اگر کرنا چھوڑ دے کچھ دنوں کے لیے تو یوں کہہ لیں اس کا دماغ خراب ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے.
اللہ نے آپ کو خاص اپنے کاموں کے لیے بنایا، تو اس کے کاموں میں لگے رہیں، ورنہ شیطان آپ سے کوئی نہ کوئی غلط کام کروا دے گا اور وہ آپ کو ضائع کروائے گا۔ یہ باتیں اس کو سمجھ آتی ہیں تو یہ آیتم بینہ، روشن دلیل واضح جو سامنے صاف نظر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے وہ آثار اور وہ ساری چیزیں رکھ دیں تاکہ جو لوگ معاملات پر غور و فکر کرتے ہیں، سبب تلاش کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، عقل اور شعور استعمال کرتے ہیں، وہ اس چیز سے عقل حاصل کر سکیں، مزید سمجھ سکیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے یا کسی بھی ایسے کام میں جس کی اس کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ میرا دل چاہتا ہے، اس میں انوالو ہے، وہ اللہ سے ڈرے اور اس چیز سے عبرت حاصل کرے کہ محض دل کی چاہت کو ترجیح دینے پر ایک بندے کا کیا حال کیا جاتا ہے۔ اور صحیح بات ہے، جتنا اس قوم پر برا عذاب آیا اتنا کسی پر برا نہیں تھا، اور ایٹ اے ٹائم اتنے زیادہ عذاب کہ آپ اللہ کی باتوں پر اپنے دل کو ترجیح دیتے ہیں، آپ غلط کرتے ہیں۔ تو عقل کا استعمال کیجئے، شعور کا استعمال کیجئے، فہم کا استعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اسی طرح اس کے اندر کیا، کیوں اور وجہ تلاش کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ انسان وجہ تلاش کرتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے نا تو وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع ہوتا ہے، وہ وجہ تلاش کرتا ہے اگر وہ انسان ہے تو، اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس عقل جیسی کتنی کمال کی چیز ہے تو پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں ہماری طرح فالتو۔ لیکن اگر عقل ہو، انسان یہ چیزیں سوچتا ہے۔ اب جب آپ نے یہ واقعہ پڑھا تو آپ کو واقعی بیٹھ کے سوچنا چاہیے اللہ نے کیوں اتنا برا عذاب دیا۔ وہ جو الودود ہے، الغفور ہے، الرحیم ہے، اتنا سخت عذاب آخر کیوں دیا اس نے؟ کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھی؟ پھر آپ کو سمجھ آئے گا، پھر آپ جب اپنے اوپر غور و فکر کریں گے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال شروع کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیسے جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے زمین پر، پھر اس کے لیے آسمانوں سے عذاب کو اتارا جاتا ہے اور پھر وہ کہیں بھی بچ نہیں سکتا، کہیں بھی چھپ نہیں سکتا، کہیں بھی پناہ حاصل نہیں کر سکتا۔ قوم لوط نے بھی تو اپنے بارے میں بہت کچھ سوچا ہوگا نا، خود کو محفوظ کرنے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے بہت سے وسائل بنائے ہوں گے۔ حقیقتاً بات یہ ہے طالبات، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو کوئی بھی چیز ہے، خواہ کوئی بھی چیز، وہ اپنا اثر ختم کر دیتی ہے، سارے وسائل بے اثر ہو جاتے ہیں، ہر چیز ایسا لگتا ہے انسان کی عقل ہی کام نہیں کر رہی، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ جس کام کا فیصلہ اللہ کر لے اسے پھر کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر آپ اتنی نافرمانی کر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے آپ کو نہیں سدھار رہے تو اللہ سے ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دے کہ اب وہ آپ کو ہلاک کر دے معاذ اللہ۔ اس لیے خود کو بدل لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ کیا یہ مشکل ہے؟ انسان کا کسی بھی ایسی کام کو چھوڑنا جس میں اس کا دل لگ چکا ہو اور اس کے دل کو لذت ملتی ہو، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف یہی ایک گناہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھی، تو خیر بہت کبیرہ گناہوں میں آتا ہے نا، بڑے لیول کا گناہ ہے، لیکن کوئی بھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کے دل سے جڑی ہیں، کیا ان کو
چھوڑنا نکالنا مشکل ہے؟ قطعاً نہیں. اللہ نے اس کی بھی صلاحیت آپ کے اندر رکھی ہے. اسی لیے میں نے کلاس کے شروع میں کہا تھا اللہ کے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں. اس نے انسان کے اندر یہ صلاحیت بھی رکھی کہ وہ اپنے اندر کو اپنی برائیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے شر کو روک سکتے ہیں. آپ اگر دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کوئی چوٹ لگتی ہے، آپ میڈیسن نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ سسٹم رکھا ہے کہ ایک وقت آتا ہے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور آپ واقعی میں دیکھیں حتیٰ کہ آپ کا گلا خراب ہے، کچھ بھی ہے، الحمدللہ ایک وقت کے بعد وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، خواہ آپ میڈیسن لیں یا نہ لیں. اگر اللہ نے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ کا اندر کا سسٹم اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ خود بخود ٹھیک کرتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جانوروں کے ڈاکٹر بہت کم نظر آتے ہیں، ان کے زخم اللہ تعالیٰ ایسے ہی ٹھیک کر دیتے ہیں، ان کے اندر یہ ایسا سسٹم ہوتا ہے. اب اسی طرح جو ہمارے اندر سے غلط حرکتیں اٹھتی ہیں، ہمارا جو شر ہے اسے بھی ہم خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. اس میں کیا لگتا ہے؟ آپ کو دل کو مارنا پڑتا ہے. آپ نے سنا ہوگا جملہ، دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا. جب آپ اپنے دل کو ماریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیوں مل جاتا ہے نور، اور نہ ماریں تو کیوں نہیں ملتا. بڑا مشکل ہے یہ کام. ایسا نہیں کہ آپ ایک دن میں یہ کام کر لیں گے، ایسا نہیں کہ آپ ایک سیکنڈ میں یہ کام کر لیں گے. ٹائم لگے گا، جیسے آپ کے زخم کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور آپ کے اندر جو یہ جو نفس لوامہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ آپ کے شر کو دور کرتا ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں تو. اتنی ملامت کرتے تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ غلط حرکت کی، حتیٰ کہ انسان کو لگتا ہے اس کا اپنا ہی نفس اسے اندر سے کھا رہا ہے، اسے کھا کھا کے اسے ختم کر دے گا. آپ جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ میں ختم ہو رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا یہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے مجھے کھا رہا ہے، مجھے اٹھنے نہیں دے گا، میرے اندر کوئی طاقت نہیں بچی. پھر اللہ آپ کو وہ طاقت دیتا ہے، آپ ایٹ اے ٹائم اپنے نفس کو ختم بھی کرتے ہیں، اس کی بات بھی نہیں مانتے، اس کو مارتے جاتے ہیں، پیچھے کرتے جاتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں اپنے نور کو ڈالتا جاتا ہے. اور اس دل کو ٹوٹنے دیا کرے. اگر معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی بھی شخص قوم لوط کی طرح اپنے دل کی ہر بات ماننے لگ جائے تو وہ خراب ہو جائے گا. دل جب ٹوٹتا ہے تو ان سوراخوں سے ہی اللہ کا نور اندر جاتا ہے. واللہ آیات ویسے سمجھ آتی ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اللہ مجھے بتا رہا ہے. یہ سوراخ ضروری ہوتے ہیں اور ان میں درد ہوتے ہیں انسان کو. آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اندر کوئی توڑ مروڑ ہو رہی ہے، لیکن اٹس اوکے، ہونے دیں، مرنے دیں. ایک بار اندر کا جو بھی حصہ مر رہا ہے مرنے دو. لیکن کبھی بھی صرف اس بنا پر کوئی کام نہ کر لے کہ میرا دل کر رہا ہے. اس معاملے میں اپنے دل کو کنٹرول میں رکھیں اور اسے روز تھوڑا تھوڑا مارتے رہیں. اس کے اندر جو بھی سوراخ ہوں گے اللہ کا نور انہیں کور کر لے گا اور انہیں بھر دے گا خیر سے. اور آپ ایک وقت آئے گا بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی یہاں پر کچھ نہیں ہوا تھا، انشاءاللہ عز و جل. لیکن یہ چیزیں بھی ان کو سمجھ میں آئیں گی جو عقل اور شعور رکھتے ہیں. لہٰذا اپنی اس چیز کو جاگو کریں اور اس کو جگانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے یہ چیز سمجھ آ جائے. اچھا یا اللہ میرے پاس شعور ہے، یا اللہ مجھے بتائیں تو صحیح میں اس کا کیسے استعمال کروں. یہاں پر قوم لوط کا واقعہ مکمل ہوا اور ہمیں یقین ہے خیر سے اگر کوئی بھی شخص اس جیسے کسی بھی کام میں انوالو تھا
تو آگے جب قرآن میں ہم قوم لوط کا واقعہ پڑھیں گے تب تک انشاءاللہ خیر سے وہ اس کام سے دور ہو چکا ہو. یہ مسٹ رکھیں اپنے لیے. کسی بھی قوم کی برائی کوئی چھوٹی موٹی لیول کی بھی ہے آپ اس سے دور ہونے چاہیے. اب اس کے بعد ہے شعیب علیہ السلام کا واقعہ. یہ مدین میں رہتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کس طرح صالحات کو صالح لوگوں کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا ذکر بھی اکٹھا کرتے ہیں، ان کا نام بھی اکٹھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں رکھا پھر بھی آگے پیچھے بھیجتے رہے، کتابوں میں ان کا نام لکھوایا رکھا تو وہ بھی آگے پیچھے ساتھ ساتھ، اور آخرت میں بھی انہیں رکھا تو ساتھ ساتھ. اسی لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں سارے لوگوں میں شامل کر خیر سے. پھر جب بھی جہاں بھی سارے لوگوں کا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر آئے گا، آپ کو ذکر خیر مل جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ سے ہمیشہ اس نیت سے بھی یہ دعا کریں اللہ مجھے سارے لوگوں میں شامل کر. اور ابھی چونکہ رمضان ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، تو یہ دعا لازماً کریں. اس رمضان کوشش کریں باقی عبادات ٹھیک ہے آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اللہ کا قرب زیادہ اختیار کریں، اللہ سے باتیں کریں اپنی زبان میں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے چیزیں مانگیں. اور آپ ابھی جس طرح کے حالات میں ہیں یہ آپ کے لیے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کو مزید اور کیا کیا مانگنا ہے اور کن کن چیزوں پہ کام کرنا ہے. بعض اوقات کچھ وقت آتا ہے انسان کہتا ہے اب سارا کچھ ٹھیک ہے میرے اندر، اب میں اس قابل ہوں کہ کوئی بھی بڑے لیول کے کام کو ہاتھ ڈالوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں. پھر ہمارے سامنے کوئی ہماری کمزوری آتی ہے اور ہم حیران ہو جاتے ہیں یا اللہ بھی یہ بھی تھی، ہمیں تو لگا تھا یہ ٹھیک ہوگی تھی. آپ کی کمزوریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو کون سی دعائیں کرنی چاہیے. یہ دعائیں لکھ لیں. اچھا میرے اندر یہاں پہ کمزوری آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، وہ لکھ لیں، اور رمضان میں خیر سے اللہ سے یہ دعائیں لازماً کریں. تو بہرحال آگے شعیب علیہ السلام کا واقعہ. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور مدین کی طرف کہا جاتا ہے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا ہی نام تھا. بعض کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ ان کے پوتے کا نام تھا، اور انہی کے نام پر قبیلے کا نام پڑ گیا جو ان کی نسل پر مشتمل تھی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی برکتیں دی. انہوں نے خود اتنا کام کیا جتنا ایک امت کرتی ہے. آگے سے ان کی ایک ایک اولاد سے پورا قبیلہ بن گیا. ماشاءاللہ اللہ نے کتنی برکتیں دی، کیسی رونقیں لگائیں. آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کے دیکھیں، اللہ کبھی آپ کی زندگی کو بے رونق نہیں کرے گا. جو چیز آپ کو لگتی ہے نا کہ میری رونق اور خوشی اس سے ہے، آپ اللہ کی خاطر اسے ایک بار چھوڑ کے دیکھیں، اللہ آپ کو اس کے بغیر بھی خوشی اور رونق دے دے گا. بعض چیزیں ہم کیوں نہیں چھوڑتے، یا اللہ اس کو چھوڑ دوں گی دل کیسے لگے گا. چھوڑ کے دیکھو اللہ دل لگا دے گا، کسی اور جگہ، کسی اور کام میں، کسی اور خیر کے حصے میں لگا دے گا. مسئلہ تب ہوتا ہے قربانی دینے میں جب ہم سمجھتے ہیں یہ دے کے ہم محروم رہ جائیں گے. تم دو، اللہ محروم نہیں رکھے گا. وہاں سے دے گا کہ تمہاری عقل کبھی اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی. تم دے کے تو دیکھو، اللہ کسی کی چیز نہیں رکھتا، پڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے. یہ کرنا مشکل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آگے سے اسحاق، یعقوب، یوسف، آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بھی 11-12 بیٹے آتے ہیں ماشاءاللہ، اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. اور آپ مدین والوں کو دیکھ لیں، ایک بیٹے سے، پوتے سے، آگے سے پورا قبیلہ. اللہ نے کتنی برکتیں دی، کتنی برکتیں دی. اور آگے سے پھر بنی اسرائیل میں سے آگے انبیاء کا بھیجنا، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. آخری نبی بھی وہیں سے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ایسی قربانی دی اور اللہ کو اتنا راضی کر لیا، اس کے بعد جو بھی نبی آیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھا.
غیر ابراہیم کی نسل میں سے کوئی بھی نبی نہیں آیا، کوئی بھی نبی نہیں آیا، سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ٹوٹل. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان میں رکھ دیا. اخلاص تھا، خیر تھی تو رکھا نا. تو اپنے اخلاص کو زیادہ کریں زیادہ خیر پانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو مسلمان نہیں کر پائے، ایک بندہ ہوا، وہ بھی بھتیجا لوط علیہ السلام. اللہ نے وہاں سے کتنی خیر نکالی. اور آج جو بھی مسلمان اللہ کو ماننے والا ہے وہ کس وجہ سے کہ اللہ نے اولاد ابراہیم کے ذریعے ہماری رہنمائی کی. اگر اللہ انبیاء نہ بھیجتا تو ہم کیسے پہچانتے، کتابیں نہ بھیجتا تو ہم کیسے پہچانتے. آپ یہاں سے دیکھیں، اگر آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ بہت دل کر رہا ہے، آپ کی خاطر اس کو سکپ کرتی ہوں، اللہ آپ کو کتنا دے گا. اور کبھی کوئی چیز چھوڑنا مشکل لگی تو بس اپنے دل کو ایک بات کہ اس چیز کو چھوڑا ہے، اب میرے پاس اللہ ہے. اور جب آپ یہ چیز محسوس کریں گے نا کہ اللہ میرے پاس ہے، دیکھو وہ مجھے بولنے کی طاقت دے رہا ہے، مجھے سننے کی طاقت دے رہا ہے، سمجھنے کی، پڑھانے کی، پڑھنے کی، تو آپ خود بخود آہستہ آہستہ سمجھتے جائیں گے کہ آپ کی اصل زندگی اللہ کے ساتھ ہے. بہرحال مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، چونکہ انہی قوم میں سے تھے، اس لیے کہا کہ ان کے بھائی اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام. انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، محبت سے پکارا، اپنائیت سے. ایک داعی دین کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہو اور ان کے لیے خیر خواہ ہو، ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں. کیوں؟ بعض اوقات اگر آپ کی محبت زیادہ حاوی ہو گئی تو خیر خواہی نکل جائے گی اور آپ ان کا کوئی نہ کوئی نقصان کریں گے. اس لیے محبت ہو اور محبت کے ساتھ خیر خواہی. ٹھیک ہے اسے برا لگ رہا ہے لیکن مجھے یہ کرنے دو، ٹھیک ہے اس کو تکلیف ہوگی، کرنے دو. محبت بھی ہو اور محبت کے اوپر غالب کیا چیز ہونی چاہیے؟ خیر خواہی. جہاں پر مجھے تمہارا نقصان نظر آیا تو میں بھول جاؤں گی کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہاری خیر خواہ ہونے کا حق ادا کروں گی. یہ اصل بات ہے. ورنہ اگر انبیاء دیکھتے بھائی قوم کے اپنے بچے ہیں ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیوں سناتے پھریں، معاذ اللہ ان کو کہیں گے کہ آپ برے ہیں، ان کا دل ٹوٹ جائے گا. نا، توڑ دو دل. خیر خواہی کا حق ادا کرو، محبت بھی، خیر خواہی بھی، اپنائیت بھی. لیکن جہاں پر تمہیں لگی اسے شر پہنچے گا وہاں پہ صرف خیر خواہ ہونے کا حق ادا کرو اور بھول جاؤ کہ تمہیں اس سے محبت ہے. تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ. عبادت اللہ کی کرنی ہے، قریب اللہ کے ہونا ہے، قربانیاں اللہ کے لیے کرنی ہے، محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کے سامنے جھکنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف نہ جاؤ. عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت میں اور کیا چیز آتی ہے کہ پھر آپ اس کا کہنا بھی مانیں، اس کی ہر بات کو صحیح کہیں اور اس کی ہر بات کو قبول کریں، اس کی ہر بات کو مانیں. یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا. کیا میں اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم اتنے بھاری کیوں لگتے ہیں؟ معاذ اللہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ طالبہ جس سے محبت ہو نا اس کے لیے آپ ہر کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہے اٹس مین آپ کو اللہ سے وہ محبت نہیں. اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ اللہ سے محبت کیسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے، میرا دل کرتا ہے ان دنوں میں اس شخص سے ملوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے پوچھوں کیسی ہوتی ہے اللہ سے محبت. شاید بعض اوقات ہم محسوس کر چکے ہوتے ہیں، ہم کرتے بھی ہیں، لیکن شاید اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جسے ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہے.
آج میں کسی سے پوچھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی جب آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں لگا دیں تو آپ سمجھیں آپ کو اللہ کی محبت مل گئی. بات وہ یہ پھر آپ میں مطلب آپ کو کیسے پتا چلے، آپ کیسے محسوس کریں؟ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے جسے پانے کی ہم نے شاید کبھی کوشش نہیں کی. آپ کو محسوس ہو، ہاں مجھے دل میں محسوس ہو رہا مجھے اللہ سے محبت ہے. کیونکہ ان دنوں میں نوٹ کر رہی تھی جب ہمیں کسی حتیٰ کہ کسی انسان سے بھی محبت ہو تو ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہر چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے. پھر اللہ سے محبت صرف یہی کیوں کہ ہم اس کا کام کر کے اٹھ کے آ جائیں. اٹس مین کہ اللہ کی محبت کی بھی ایک الگ فیلنگ ہے جو تمہیں پانی ہے اس کی عبادت اور تعظیم کر کے، اور وہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی. لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے نا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، واللہ آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میں بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ آج سچ میں سوچتے ہیں اور آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا واقعی مجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، پھر آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس رمضان مجھے اپنی محبت دے. خیر سے کیا ہوتی ہے وہ محبت؟ اور اتنی دے کہ اگلے رمضان تک میرے لیے کافی ہو جائے، میں محسوس کروں. واللہ ہم انسان ہیں، ہم کوئی عام مخلوق تھوڑی، ہمیں ہر چیز محسوس ہوتی ہے، ہمارے اندر شعور ہے. اگر اللہ کی محبت کا بڑا لیول ہے تمہارے اندر تو پھر تمہیں وہ شعور محسوس کیوں نہیں ہوتا، وہ تمہارے اندر وہ فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ اٹس مین کہ تمہارے اندر کمی ہے. اب یہ کمی پوری کرو عبادت کے ساتھ. ورجو الیوم الاخر، اور قیامت کے دن کی توقع رکھو، یعنی آخرت کی یاد دہانی کرائی. عبادت اس لیے نہ کرو کہ لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ کی باجی کتنی نیک ہے، باجی کو اللہ سے کتنی محبت ہے. لوگ کچھ بھی کہتے ہوئے باجی کو، اللہ کے ہاں باجی کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے یہ ہی میٹر کرتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے، نہ، یہ ہی میٹر کرتا ہے اونلی کہ اللہ کے سامنے آپ کیسے کردار کے لکھے جا رہے ہیں. کیا واقعی میں اللہ سے آخرت چاہتے ہیں؟ اگر آخرت چاہتے ہیں تو دنیا کا نام ملنا آپ کو غم میں کیوں ڈالتا ہے؟ بہت سے سوال ہیں طالبات جو آپ خود سے کریں. الحمدللہ میں بھی کر رہی ہوں. اگر یہ ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ اگر یہ ہے تو اٹس مین کی خرابی ہے. جس شخص کو آخرت چاہیے اس کو دنیا کے کسی نقصان پر، کسی چیز کے چھن جانے پر، اس العنکبوت پر اسے کوئی دکھ، کوئی افسوس نہیں ہوتا. تمہیں کیوں ہو رہا ہے؟ اٹس مین کہ تمہیں فرق پڑتا ہے، تمہیں دنیا سے فرق پڑ رہا ہے، اسی لیے تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو. عبادت کرو، اللہ سے اجر کی امید رکھو کہ آخرت میں دے گا. یہاں پر مجھے ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے. بعض اوقات ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے حال میں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے ہم عبادت کر کے اللہ سے دنیا چاہ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ سارا کچھ میرے قدموں میں لا دے، حتیٰ کہ انسان معاذ اللہ، حتیٰ کہ معاملات، حتیٰ کہ دولت، عزت، شہرت، ہر چیز میرے قدموں میں رکھ دے معاذ اللہ. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا ذرا غور کریں. اللہ کے لیے سارا کچھ کرو اور امید آخرت کے رکھو. اب یہ مت سمجھ لو کہ تم اللہ کے ہو گئے تو اب تمہیں دنیا دے دی جائے اور تمہارے پاؤں تلے رکھ دی جائے، قطعاً نہیں. یہ مت سمجھو کہ اگر تم اور میں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ دنیا میں ہمیں مالا مال کر دے گا. ہو سکتا ہے وہ دنیا میں ہمیں نہ دے. تمہیں کس نیت سے کام کرنا ہے کہ مجھے آخرت کو پانا ہے، مجھے اپنی آخرت درست کرنی ہے، مجھے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، مجھے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ ہونا چاہیے تمہارا مین ٹارگٹ عبادت کرنے کا. اگر میں اور آپ رمضان میں بھی اس نیت سے عبادت کرتے ہیں کہ میں دنیا کی فلاں فلاں چیز مل جائے، ہم غلط کر رہے ہیں.
اٹس مین کہ ہمیں ابھی تک بالکل بیسک نہیں پتا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی کیوں ہے. کیوں؟ اس نے مجھے پیدا کیا. اسی لیے دعائیں اور باتیں کرنا نماز کے بالکل آخر میں رکھا جاتا ہے. اب اللہ سے اپنی بات کرو. پہلے حق ادا کرو اس کے بندے ہونے کا. تم اس کے بندے ہو، اس چیز کا حق ادا کرو. اب اس کے بعد کام کرو، اس کے بعد دعائیں کرو، اس کے بعد دنیا مانگو. اپنے آپ پر ذرا غور و فکر کریں. آپ اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر آپ الیوم الآخر اس کی امید رکھتے ہیں، آپ بڑے سکون میں. اور اگر آپ دنیا چاہ رہے ہیں تو آپ اتنے بے چین ہیں کہ آپ کی عبادت بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. آپ عبادت صحیح سے نہیں کر پاتے. اگر اللہ کے ساتھ رہنا ہے تمہیں، پھر تمہیں بہت قربانیاں دینی ہوں گی. دنیا میں تمہیں اپنا حق چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا. بہت بار تمہیں دنیا بلائے گی کہ آ جاؤ، یہ غلط نہیں ہے، آ جاؤ. اور تم کہو گے کہ نہیں، ارجو الیوم الآخر، میں امید رکھتی ہوں دنیا کی نہیں، آخرت کے گھر کی. یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، انتہائی مشکل. کچھ چیزوں کے بارے میں جب ہم نے پڑھایا تو میں نے بہت آسانی محسوس کی. جب ان پہ عمل کیا مجھے لگ رہا کمر ٹوٹ جائے گی میری. پراپر فیل ہوتا ہے کوئی بوجھ پڑ رہا ہے مجھ پہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پہاڑ بھی ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. جب تم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرو گے تو تم بھی ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاؤ گے. ایک بار تو بکھرو گے، پھر اس کے بعد تمہارے اندر ایسی لچک پیدا ہوگی، تم جڑو گے کہ تم جھک سکو گے اللہ کے لیے. تمہارے اندر کوئی اکڑ باقی نہیں رہے گی. قرآن آپ کے اندر سے اصل میں اکڑ ہی نکالتا ہے. تو بہرحال قیامت کے دن کی توقع رکھو، اس دن کو نہ بھولو اور اس دن کے لیے عمل کرو. اس دن کو نہ بھولنا، وہ تمہاری زندگی کا جب سے تم پیدا ہوئے ہو اور مرے اور اس کے بعد زندہ ہوئے وہ سب سے بڑا دن ہوگا. وہ دن ہے جس دن میں تمہارے لیے سب سے بڑا فیصلہ کیا جائے گا. تمہاری زندگی کا، تمہارے پیدا ہونے کا، تمہارے بارے میں تمہاری ذات کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا. یا جنت یا جہنم، کوئی دوسری چیز نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی آسان ہو جائے تو دنیا کو سکپ کرنا شروع کر دیں اور آخرت کا انتظار شروع کر دیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. یہ قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو دیتے ہوئے کم دینا اور لیتے ہوئے زیادہ لے لینا، یہ ان کی عام بیماری تھی. اور زمین میں بڑا فساد کرتے. بعض روایات میں آتا ہے لوگوں کے رستوں میں بیٹھتے، ان کو چھیڑتے، ان کو تنگ کرتے. یہ ساری چیزیں اس قوم کے اندر تھیں. یہ کس میں آتا ہے؟ فساد. زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. دیکھو اللہ نے تمہیں بنایا، اپنی زمین میں تمہیں بسایا. تمہارا اور میرا یہ حق قطعاً نہیں بنتا کہ ہم اس زمین میں فساد کرتے پھریں، خواہ اپنے گناہوں کے ذریعے خواہ کسی بھی چیز کے ذریعے. یہ زمین بھی روتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ مجھ پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. شاید اس سے اپنے ہونے پہ افسوس ہوتا ہو، میں کیوں ہوں، میرے اوپر غلط کام ہو رہے ہیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کسی بھی طرح کا فساد نہ کرو. کوشش کریں آپ کی وجہ سے زمین کے کسی بھی حصے میں کوئی فساد نہ ہو. نہ کوئی بے جان مخلوق، بے زبان مخلوق آپ سے متاثر ہو، نہ ہی کوئی جاندار مخلوق آپ سے متاثر ہو. حتیٰ کہ کوئی جگہ ہے، کوئی چیز ہے،
کوئی بھی چیز آپ سے متاثر نہ ہو اس لحاظ سے کہ اس پہ برا اثر پڑے، اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. ہر چیز کے لیے دعا کریں. ہم کوئی بھی چیز خود حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی ہوتی ہیں، طرف دکھانی ہوتی ہیں، ہمیں اللہ کو بتانا ہوتا ہے. حالانکہ اسے پتہ ہے، لیکن ہمیں شو آف کرانا پڑتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے واقعی میں بڑی طرف ہے، میں فساد نہ کروں، میں آپ کی فرما بردار بنوں، میں اچھے کام کروں، میں عبادت کا حق ادا کروں، میں صرف آخرت کی طالب ہوں. صرف یہ چیز پانے کے لیے آپ کو جائے نماز پہ بیٹھ کے بڑے آنسو بہانے ہوتے ہیں، رونا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے اللہ کو، ضد کرنی ہوتی ہے اس کے سامنے اچھے والی، یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے. تو بہرحال ان فساد اور ایسی چیزوں سے بچ جائیے. کبھی کبھار اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رستوں میں دور تک نکال دے، دور تک جانے دے، تو گھبرائے نہیں کیا کریں. وہاں دور تک آپ کیسے چلے جاتے ہیں؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے ان باتوں پر عمل نہ کرتا ہو جو آج ہم نے پڑھی، اور وہ کسی غلط کام میں یا کسی اور چیز میں دور تک نکل گیا ہو. تو ہو سکتا ہے کسی بھی چیز میں دور تک نکل جانے پہ رستے میں آپ کو آپ کا رب تھام لے، تو آپ کہیں مجھے تو رب ملا، اور جس کو رب مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو اس لیے تیار ہو جائیں. ہمیں کام نہیں کرنا، صرف ہمیں کام کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے، اپنے عمل پہ، اپنے رویے پہ، اپنے دل پہ، اپنے دماغ پہ، اپنی سوچوں پہ، اپنے اخلاق پہ، اپنی ایک ایک چیز پہ بڑا کام کرنا ہے. واللہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے میرے اندر اتنی انرجی آ گئی ہے کہ اب بس کہیں پہ کوئی کام مشکل نہیں لگے گا. لیکن قرآن مجید بند کرنے کی دیر ہے، پھر سے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. آپ خود سوچیں اگر یہ کلام نہ ہوتا تو آج میں اور آپ اتنی باتیں کیسے سمجھ پاتے، جن کی ہمیں بڑی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس لیے زندگی میں کیسے بھی حالات ہوں قرآن نہ چھوڑیں. خواہ آپ کسی غلط چیز میں پڑ گئے، قرآن نہ چھوڑیں. کیوں؟ ایک وقت آئے گا یا تو آپ قرآن چھوڑ دیں گے یا آپ وہ غلط کام چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ نے مسلسل قرآن کو تھامے رکھا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ وہ غلط کام چھوڑ دیں گے اور قرآن کو تھامے رکھیں گے. جو چیز آج آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں عملی طور پر اگر وہ آپ نہیں حاصل کر پائے، اٹس اوکے، قرآن کو تھامے رکھیں، ان قریب آپ اس چیز کو تھام لیں گے انشاءاللہ عز و جل. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اللہ سے دعا کریں، بس بیٹھ جائیں اور بول دیں یا اللہ میرے بس میں نہیں ہے لیکن میں آ گئی ہوں آپ کے پاس، آپ جیسے چاہیں آپ مجھے بدل دیں، مجھ سے کام لیں، واللہ میں آپ کے ساتھ راضی ہوں. اللہ کو بتائیں تو صحیح آپ کے لیے کام مشکل ہو رہا. ہم ان چیزوں پر دھیان ہی نہیں دیتے. اگر آپ کو زخم ہے اور آپ اس پہ دھیان نہیں دیں گے نا، اور بے دھیانی میں اس کے اوپر اور ایسی چیزیں لگائیں گے جو زخم کو بڑھائے گا، تو آپ کو اللہ کی سمجھ جائے گی کہ کہاں کہاں تک پھر آپ کا وہ زخم پھیلتا ہے. اسی طرح گناہ ہے، غلط چیزیں ہیں، ان پہ آپ کو دھیان تو دینا پڑے گا. بہرحال ٹھیک تو آپ کر لیں گے، اللہ نے آپ کے اندر شعور رکھے، دھیان رکھیں گے تو ٹھیک ہوگا نا. بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے آپ کو. ہاتھ کا جو حصہ یا جسم کا جو حصہ زخمی ہو جائے آپ کو ایکسٹرا اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کیئر نہیں کریں گے مزید بگڑے گا. اسی طرح جسم کا وہ حصہ جو گناہ میں پڑ جائے آپ کو اس کی ایکسٹرا کیئر کرنی پڑتی ہے، ادروائز پورے باڈی تک وہ پھیل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے خیر سے، اور ہمیں ان کاموں میں لگائے جن کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے بچائے، اس بات سے، اس مصروفیت سے جو ہمیں یا ہماری صلاحیتوں کو ضائع کرتی ہے، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایسا بنا لیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ واللہ یا رب، دیکھیں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے بالکل عاجز بنا کے بیٹھے ہیں۔ الہی جیسے آپ چاہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ ویسے ان کو استعمال کریں، یہ میرا ذہن ویسے اسے استعمال کریں۔ واللہ یا رب میں کہیں نہیں بھاگتی، آپ جیسے چاہیں مجھے اور میرے اعضاء کو اپنے دین کے لیے استعمال کریں۔ واللہ یا رب ہم حاضر ہیں اور ہمیں استعمال کر لیں اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے کہ ہم ضائع ہو جائیں۔ نہ ہم آرام کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہم فالتو بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم جب بھی فالتو بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک حصہ دوسرے کو کھانے لگتا ہے اور ہمارا شر مزید بڑھنے لگتا ہے۔ بس الہ العالمین ہمیں اپنے کاموں میں لگا لیجئے اس سے پہلے کہ یہ دنیا اپنے اندر مصروف کر کے ہمیں ضائع کر دے۔ خیر اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔